اندھیرے راز کا سامنا۔ شہر کی گلیاں اس رات سنسان تھی۔ ہوا میں عجب سی ٹھنڈک تھی جو رات کی پراسراریت کو بڑھا رہی تھی۔ نیہا اپنی نوکری کے بعد دیر سے گھر جا رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی اپنی گاڑی کی چابی نکالی، ایک آواز نے اسے چونکا دیا۔ وہ پیچھے مڑی تو گلی کے کونے میں ایک سایہ حرکت کرتا نظر آیا۔ نیہا نے اسے نظر انداز کیا اور جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکلنے لگی، لیکن اس کے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہو چکا تھا۔ اگلے دن صبح کے وقت نیہا کے دفتر میں معمول کے مطابق کام ہو رہا تھا، لیکن اس دن ایک خبر نے سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ انم، جو نیہا کی قریبی دوست اور ساتھی تھی، رات گئے پراسرار طور پر غائب ہو گئی تھی۔ اس کی کوئی خبر نہ تھی اور پولیس بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی تھی۔ نیہا کے دل میں خوف مزید بڑھ گیا، کیونکہ اس نے انم کو آخری بار اسی رات دیکھا تھا جب وہ دونوں دفتر سے نکل رہی تھی۔ نیہا نے خود کو کام میں مصروف رکھنے کی کوشش کی، لیکن انم کے بارے میں سوچنا بند نہیں کر سکی۔ اس رات جب نیہا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، اس کے فون پر ایک نامعلوم نمبر سے پیغام آیا: سچائی سے دور مت بھاگو ورنہ انجام خطرناک ہوگا۔ نیہا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ پیغام کس نے بھیجا تھا اور یہ انم کے غائب ہونے سے کس طرح جڑا ہوا تھا؟ اس نے فوراً اپنے فون کو بند کر دیا اور خوف سے اپنے کمرے کے دروازے کو لاک کر لیا۔ اگلی صبح نیہا نے فیصلہ کیا کہ وہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچے گی۔ وہ سیدھی انم کے گھر گئی۔ وہاں اس کی ملاقات انم کی والدہ سے ہوئی، جو روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ انم کا کسی سے جھگڑا ہوا تھا، لیکن انہوں نے کبھی نہیں بتایا کہ وہ شخص کون تھا۔ نیہا نے مزید سوالات کیے، لیکن کوئی واضح جواب نہ ملا۔ اسی شام نیہا کو ایک اور پیغام ملا: اگر تم حقیقت جاننا چاہتی ہو تو آج رات 12 بجے پرانی فیکٹری کے پیچھے آؤ۔ نیہا کے دل میں خوف کے ساتھ ساتھ تجسس بھی جاگا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن انم کے لیے وہ یہ خطرہ مول لینے کو تیار تھی۔ رات کو وہ اپنے دوست احمد کو لے کر پرانی فیکٹری پہنچی۔ یہ جگہ ویران اور خوفناک تھی۔ ہوا میں عجیب سی بو تھی۔ جب وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو وہاں کوئی نہ تھا۔ اچانک ایک سایہ اس کے سامنے آیا۔ وہ ایک شخص کا تھا جس نے چہرہ ماسک سے چھپایا ہوا تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا: انم نے ایک ایسا راز جان لیا تھا جو نہیں جاننا چاہیے تھا۔ وہ ایک بڑی سازش کا حصہ بن چکی تھی۔ نیہا نے حیرت سے پوچھا: کون سی سازش اور انم کہاں ہے؟ وہ شخص مسکرایا اور کہا: یہ تمہیں جاننے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر تم باز نہ آئی تو تم بھی اسی انجام کو پہنچو گی۔ اچانک ایک گولی کی آواز گونجی اور وہ شخص بھاگ گیا۔ نیہا اور احمد نے دیکھا کہ وہاں ایک کاغذ گرا ہوا تھا جس پر کچھ لکھا تھا: یہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا۔ نیہا نے کاغذ کو اٹھایا اور فوراً وہاں سے نکل گئی۔ اگلے دن وہ اور احمد نے کاغذ کا معائنہ کیا۔ اس پر ایک عجیب سا کوڈ تھا جو سمجھ سے باہر تھا۔ احمد نے اپنے ایک ماہر دوست سے رابطہ کیا جو کوڈز کو سمجھنے میں ماہر تھا۔ 2 دن کی محنت کے بعد وہ کوڈ کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ کوڈ ایک پتہ تھا جو شہر کے باہر ایک ویران علاقے کا تھا۔ نیہا اور احمد نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ اس مقام پر پہنچے تو یہ ایک خالی مکان تھا۔ اندر جانے پر انہیں کچھ تصاویر ملی جن میں انم، نیہا کے دفتر کے کچھ افراد اور ایک سیاسی شخصیت کے ساتھ بیٹھے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ سب ایک غیر قانونی معاہدے کے بارے میں تھے۔ انم نے شاید کچھ ایسا دیکھ لیا تھا جو اسے نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ نیہا کو یہ احساس ہوا کہ انم کے غائب ہونے کے پیچھے ایک بڑی سازش ہے اور اب وہ خود بھی خطرے میں ہے۔ اچانک مکان کے دروازے پر بھاری قدموں کی آواز سنائی دی۔ نیہا اور احمد نے جلدی سے خود کو چھپایا۔ وہی ماسک والا شخص دوبارہ وہاں آیا اور اس کے ساتھ 2 اور آدمی تھے۔ وہ لوگ آپس میں بات کر رہے تھے۔ نیہا بھی بہت قریب پہنچ رہی تھی۔ اسے بھی ختم کرنا ہوگا۔ یہ سن کر نیہا کا دل دہل گیا اور وہ اور احمد وہاں سے چپکے سے نکلنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن اچانک ایک آواز نے انہیں روکنے پر مجبور کر دیا: رکو، تم یہاں سے زندہ نہیں جا سکتے۔
پھر ایک سنسنی خیز تعاقب شروع ہوا۔ نیہا اور احمد نے اپنی جان بچانے کے لیے دوڑ لگائی۔ آخرکار پولیس کو پہلے سے اطلاع دینے کی وجہ سے مدد پہنچ گئی اور وہ لوگ گرفتار ہو گئے۔ بعد میں انم کو ایک ویران جگہ سے زندہ پایا گیا، لیکن وہ شدید زخمی تھی۔ وہ راز جو اس نے دیکھا تھا ایک بڑے سیاسی اسکینڈل سے جڑا ہوا تھا۔ نیہا نے اپنی بہادری سے نہ صرف اپنی دوست کو بچایا بلکہ ایک بڑی سازش کو بے نقاب بھی کیا۔ یہ کہانی اس بات کو یاد دہانی ہے کہ سچائی کا سامنا کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم ہمت کریں تو اندھیرے میں چھپے رازوں کو بھی بے نقاب کیا جا سکتا ہے۔